بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قمر عباس نقوی آپ سے مخاطب ہوں، اور اس وقت جو ایسٹ پاکستان کی سپریشن کا ہم نے شروع کیا تھا اسی کی تیسری قسط آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کا پیریڈ جو میں کور کروں گا 2 سال کا، تاکہ معاملہ جلدی ختم ہو جائے، وہ ہے کہ جنوری 1969 سے دسمبر 1970 جب الیکشن ہوئے تھے، اس وقت تک اس پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا، وہ میں ایک چھوٹی سی سمری آپ کے سامنے پیش کروں گا اس چھوٹے ولاگ میں، کیونکہ سارا کچھ جو کچھ ہم ادھر بھگتتے رہے ہیں وہ میں اس ولاگ میں پورا نہیں کر سکتا، لیکن صرف سمری بتاؤں گا۔ اور سمری یہ ہے کہ وہاں پر ایک بھاشانی صاحب تھے، مولانا، وہ بڑے فائری قسم کے مقرر تھے۔ انہوں نے ایک ہی تھیم پکڑا ہوا تھا کہ اگر آپ کو یہ خود مختاری چاہیے تو آپ کو یہی کاٹا کاٹی، یہی ماڑا ماڑی کرنی ہوگی۔ کورتئی ہو بے لفظ تھا، یعنی یو ہیو گاٹ ٹو ڈو اٹ۔ اور اس کے علاوہ یہ انہوں نے مطلب ہے، ہم 3-4 جگہوں پر میں اس کی یہ تقریر سن چکا۔ پہلی بار شمشیر نگر میں جہاں ہم نے کیمپ کیا ہوا تھا، دوسری بار رنگپور میں، تیسری بار میں میمن سنگھ میں، چوتھی بار میں میرپور ڈھاکہ کے باہر، اور اس کے علاوہ میرے بے شمار جگہوں پر وہ تقریریں کرتے تھے، اور ان کا لب لباب بس یہی ایک فکرہ ہوتا تھا کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ اب دوسرا کام جو ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ پروپیگنڈا مٹیریل بانٹتے تھے، لیفلیٹس پھینکے جا رہے ہیں، گاڑی سے بھی، موٹر سائیکل پر بھی، اور سائیکل والا بھی، رکشے والا بھی آیا اور ایسے پھینک کے چلا گیا، ایک تھدی پوری 50-60-100 کی۔ وہ ہماری میس میں بھی پھینک جاتے تھے، جو ہم اٹھا کے مطلب تھوڑا بہت بنگالی پڑھنی سیکھ گئے تھے، تو 19-20 کے فرق سے ہمیں سمجھ آ جاتی تھی کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں یہی پروپیگنڈا مٹیریل میں یہی ہوتا تھا کہ کب تک یہ پنجابی اور بہاری ہمارے پٹسن کے پیسے سے مغربی پاکستان کی ڈیولپمنٹ کرے گا، اور ہمیں تو اسلام آباد کی سڑکوں پر سے پٹسن کی بو آتی ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا ان کا زیادہ پاپولر تھا اور چلتا تھا، اور یہ جتنا پرنٹڈ مٹیریل وہ پھینکتے تھے وہ تمام کا تمام بنگلہ دیش میں پرنٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ انڈیا سے پرنٹ ہو کے وہ مکتی باہنی، جو میں پہلی قسط میں بتا چکا ہوں، اس کو مکتی باہنی تو نام تو بعد میں دیا، پہلے تو وہ بطور انسرجنٹ پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ ساری کارروائی ان کے ہاتھ میں تھی، پروپیگنڈا مٹیریل سارا پھینکنا اور لوگوں کے لیے رائے ہموار کرنا۔ اب اس کے بعد جہاں تک شیخ مجیب کا تعلق ہے، وہاں وہ مطلب ان 2 سالوں میں ایکٹیو تو تھا، لیکن وہ اندر خانے ایکٹیو تھا۔ اس کے ساتھ ایک تاج الدین تھا جو کہ زیادہ بڑھ چڑھ کے بولنے والا تھا، اور پھر جب الیکشن نزدیک ہونے تھے تو ان دنوں بھٹو بھی آتا جاتا تھا، اور بھٹو جب بھی ڈھاکہ لینڈ کرنے لگتا تھا ہمیں ایک سیکیورٹی الرٹ جاری ہو جاتا تھا سینٹر کی طرف سے،
یعنی مغربی پاکستان کی حکومت کی طرف سے، کیونکہ ایوب خان حاکم تھے اس وقت، پریزیڈنٹ تھے، تو جی ایچ کیو بھی کرتا ہوگا یا مغربی پاکستان سے سینٹرل حکومت کرتی ہوگی، لیکن ایک سیکیورٹی وارننگ ہمارے پاس آ جاتی تھی کہ سٹی از آؤٹ آف باؤنڈ، بھٹو از وزٹنگ ڈھاکہ. تو وہ 2-3 دن 4 دن رہتا تھا، کیا مذاکرات کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا، باہر آ کے کچھ پتہ نہیں. پھر 1-2 دفعہ یہ بھی ہوا کہ اصغر خان صاحب آئے ادھر، اور انہوں نے پنجاب میس میں، یہ جس میں کہ مجیب کو رکھا ہوا تھا، ان سے ملاقات کی، اور باہر آ کے انہوں نے مطلب جیسا کہ بنگالی اخباروں میں یہ چھپا کہ اب ان کے لکھنے کے مطابق کہ اصغر خان نے کہا ہے کہ اگرتلہ کانسپریسی کیس ایوب خان کا بنایا ہوا ایک ڈرامہ ہے، ہوکس ہے، جو کہ اس نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو دبانے کے لیے بنا رکھا ہے. تو یہ اصل میں کوئی سازش نہیں ہے. یہ پیغام ایک بار نہیں 2 بار اخباروں میں، کیونکہ اصغر خان صاحب 2 بار وہاں آئے تھے اور 2 بار ہی انہوں نے مجیب سے ملاقات کی تھی، اور دونوں ہی بار باہر آ کے ان کا یہی پیغام تھا. تو اس کی وجہ سے میں اصغر خان صاحب کو بھی مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ انہوں نے نئی پالیٹکس شروع کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اپنی سیاست میں جگہ بنانے کے لیے انہوں نے غلط لائن پکڑ لی. اور اس کے علاوہ اور یہ ہوا کہ الیکشنوں کی اور تیاری تھی، بڑا شور. یحییٰ صاحب بھی ایک بار آئے، ہماری میس میں بھی آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی میں تو الیکشن کروا کے تو لمبے ہو جاؤں گا، میرا سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں اس پریزیڈنٹ کے جاب سے ٹکا رہا ہوں اپنے آپ کو، تو میری اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو میں تو الیکشن کراؤں گا اور چھوڑ دوں گا. وہ علیحدہ بات ہے کہ الیکشن کروانا اس کے گلے پڑ گیا، اور اس میں کچھ بھٹو صاحب کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی آدمی تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یحییٰ صاحب کو وارن کر کے رکھتا کہ یہ الیکشن اس وقت نہ کراؤ، لیکن اس نے بھی زور دیا الیکشن کروانے پر. اور پھر جب انہوں نے بھٹو صاحب نے اس طرف بندے کھڑے نہیں کیے اور شیخ صاحب نے اس طرف بندے کھڑے نہیں کیے، تو ایفیکٹولی اسپیکنگ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں جو سپریشن تھی وہ الیکشنوں سے پہلے ہی ہو چکی تھی. یہ باقی خام خواہ ایک ہم نے ذلت کمانے کا بندوبست کیا، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آپ کو باقی کی بات الیکشنز جو ہیں اس کے بارے میں تفصیل میں آئندہ آپ کو بتاؤں گا. اس وقت خدا حافظ. تھینک یو.